बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला के मज़ार पे मौजूद हैं। वैसे तो पाकिस्तान में औलिया अल्लाह की बेशुमार मज़ारात हैं, वहाँ हम आपको ले भी जाते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे सहाबी की कब्र पे तशरीफ़ लाए हैं कि जिन्होंने जो यहाँ पे जंग करते हुए शहीद हुए। इनकी जो तारीख़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये उनकी कब्र मुबारक है। उसको तकरीबन 70 फुट बताई जाती है और इसके साथ ख़वातीन के लिए अलहदा जगह बनाई गई है ताकि जो ख़वातीन ज़ियारत के लिए आएँ वो अलग पर्दे का इंतज़ाम है। लेकिन ये मर्दों के लिए, मर्द हज़रात यहाँ आके फ़ातिहा शरीफ पढ़ते हैं और ये कुरान रखने की जगह बनाई गई है। कुछ लोग कुरान ख़वानी करते हैं और इसी तरीके से सब बड़ा एहसन तरीके से ये सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे जो तारीख़ बताई गई है, पेशावर के इलाका दाऊद ज़ई में मौज़ा चगरमटी के मकाम पर हज़रत सनान बिन सलमा बिन मुहब्बिक रज़ी अल्लाह ताला का मज़ार मुरज्जा ख़ास व आम है, जिसे लोग असहाब बाबा के नाम से याद करते हैं। हज़रत सनान बिन सलमा जलील क़दर साहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दीगर कई असहाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुजाहिदीन इस्लाम के साथ पेशावर के इस मुकाम चगरमट्टी पर हिंदू राजाओं के साथ जंग के दौरान इस्लाम का झंडा लहराकर 66 हिजरी में शहीद हुए। और आज जिस मुकाम पर इनका ये तवील मकबरा बना है, ये दर हकीकत कई असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुजाहिदीन इस्लाम का मुश्तरका मकबरा है। इस लिहाज से इस मकबरा और मज़ार को बड़ी शान व शौकत हासिल है, जिसके नीचे इतनी मुबारक शान व अज़मत वाली शख्सियात मदफून हैं, जो इस्लामी शौकत और रिफ़त और अज़मत की खातर अपने इलाकों और ख़ानदानों को अलविदा कहकर यहाँ तशरीफ़ लाए और खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के हसूल और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए मुकम्मल और जामे दीन की तबलीग और सरबुलंदी की खातर कुफ़ार से लड़े और अपने मासूम व बुलंद पाकीज़ा मकसद के हसूल के साथ साथ यहाँ पर जामे शहादत नोश फरमाकर आसूदा खाक हुए। यहाँ के लोगों को इस मज़ार पाक से बड़ी अकीदत है। हज़रत सनान बिन सलमा बिन मुहब्बिक रज़ी अल्लाह ताला जलीलुल क़दर साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के साथ साथ आलम व फाजिल और तजर्बाकार इस्लामी लश्कर के जर्नैल सिपा सलार थे। जब खुरासान का इलाका फ़तह हो गया तो यहाँ पर हज़रत ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला को हाकिम खुरासान मुकर्रर किया गया। ये दौर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का दौर था, जिन्होंने इस्लामी लश्कर को मुख्तलिफ़ सिमतों में रवाना किया था। तमाम अतराफ़ के इस्लामी लश्करों के सिपा सलारों ने तौहीद के पैगाम को चप्पा चप्पा तक पहुँचाने की खातर ज़िंदगी और मौत के मखमसे से आज़ाद होकर हर मुल्क माअस्त के मुल्क खुदाए माअस्त के नज़रिए के तहत अपनी जाय मौलूद से कोसों दूर जाकर तौहीद के झंडे गाड़े। इन्हीं सिपा सलारों में इस्लाम के एक मुजाहिद जर्नैल हज़रत अब्दुल्ला इब्न सवार थे, जो कुलात के मकाम पर अपने दीगर मुजाहिदों और गाजियों के साथ शहीद हुए। चुनांचे इस वाक़े के बाद 66 हिजरी में हाकिम खुरासान हज़रत ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न सवार रज़ी अल्लाह ताला के मिशन की तकमील की खातर हज़रत सनान बिन सलमा बिन मुहब्बिक रज़ी अल्लाह ताला को इस्लामी लश्कर का सिपा सलार बनाकर हिंदुस्तान के इलाकों को फ़तह करने के लिए रवाना किया। आप रज़ी अल्लाह ताला ने सबसे पहले मिकरान के इलाके में बगावत को कुचला और इस्लामी झंडा लहरा कर पेश कदमी की और कुछ अर्सा के बाद कलात और कोयटा का इलाका फ़तह किया। यहाँ पर उन्होंने मजबूत इस्लामी हुकूमत की बुनियादें रखीं और फिर इसके बाद डेरा इस्माइल ख़ान और बन्नू के इलाकों को फ़तह करते हुए कुहाट पहुँचे और कुहाट में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी और फिर इसके बाद पेशावर की वादी में दाखिल हुए। पेशावर को फ़तह करने के बाद हज़रत सनान बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला का इस्लामी लश्कर दाऊद ज़ई में वारद हुआ। इस चगरमट्टी के मुकाम पर कुफ़ार से खून रेज़ जंग लड़ी और इस्लाम का झंडा लहराते हुए हज़रत सनान बिन सलमा बिन मुहब्बिक रज़ी अल्लाह ताला और इनके दीगर मुजाहिदीन बड़ी तादाद में शहीद हुए। इन तमाम शहदा को यहाँ पर दफन किया गया है। इस मज़ार को लोग मज़ार असहाब बाबा के नाम से भी याद करते हैं और बड़ी तादाद में अकीदतमंद मज़ार पर हाज़िरी देते हैं। और यहाँ के लोगों ने बताया कि हर जुमेरात को यहाँ पे जो है वो अकीदतमंद ख़ास तौर पे आते हैं और जुमेरात की रात यहाँ पे क़याम करते हैं। करीबी मस्जिद है और लंगर खाना भी जुमेरात के रोज़ ही होता है, लेकिन पूरे हफ्ते के दौरान भी यहाँ लोगों का तांता बंधा रहता है। यहाँ की जो इंतज़ामिया है उससे भी हम बातचीत करेंगे कि यहाँ का इंतज़ाम कैसे वो चलाते हैं और ज़ायरीन की जो तादाद है वो किस शरह के साथ यहाँ पे लोग आते हैं। क्योंकि मैं तो ख़ुद मुझे पहली दफ़ा पता चला इसी जुमा को हमारे मकामी इस्लामाबाद में ख़तीब ने बताया कि असहाब बाबा एक मकाम है जहाँ पे हमारे सहाबी जो हैं रज़ी अल्लाह ताला वो मदफून हैं। चुनांचे फिर हम दोस्तों के साथ लाला इज़्ज़त ख़ान, जनाब मलिक नवाज़ सोकी साहब
اور ہمارے دوسرے دوست کے ساتھ ہم یہاں آئے تاکہ یہ چیز ہم اپنے پاکستان کے عوام کو بھی بتائیں کہ یہاں پاکستان میں کیسی کیسی بزرگ ہستیاں جو ہیں وہ یہاں پہ مدفون ہیں. تو یہ ناظرین وہ قبر ہے حضرت سنان بن سلمہ. لیکن یہ جیسا کہ میں نے پڑھ کے آپ کو بتایا کہ یہاں یہ پہ کئی صحابہ جو ہیں مدفون ہیں. یہ تقریباً 70 فٹ لمبی جو قبر بنائی گئی ہے یہ مرد حضرات کے لیے بنائی گئی ہے, اور مرد حضرات جو ہیں اس کے ارد گرد یہ اس قبر کا سرانہ مبارک ہے, اور مرد حضرات یہاں پہ بیٹھ کے قرآن خوانی کرتے ہیں, فاتحہ شریف پڑھتے ہیں, اور یہ روزانہ کا معمول ہے, اور بلا ناغہ یہاں پہ قرآن خوانی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ سارا ایریا جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے بنایا گیا ہے. اس وقت بھی جو عقیدت مند ہیں وہ درود شریف وغیرہ اور باقی دعائیں پڑھنے میں مشغول نظر آتے ہیں. تو ساتھ والا جو ناظرین یہ جہاں پہ دیوار ہے اس کے ساتھ دوسری طرف جو ہے وہ خواتین کے لیے بنایا گیا تاکہ وہ باپردہ وہاں بیٹھ کے اسی طریقے سے اپنی عقیدت کا اظہار کر سکیں, قرآن خوانی کر سکیں, اور باقی وظائف جو ہیں وہ پڑھ سکیں. تو ناظرین اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو یہاں کے اس مزار کے جو انتظامیہ ہیں ان سے بھی بات کریں اور ان سے جانیں اس مزار کے حوالے سے. یہ ناظرین آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. یہیں پہ انتظامیہ کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں. جرنیل لشکر صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ. اور یہ ناظرین دوسری طرف دیکھیں کہ یہ جو غیر ملکی آتے ہیں ان کے لیے بھی انگلش میں لکھ کے لگایا گیا ہے تاکہ ان کو اس تاریخ کا پتہ ہو کہ وہ ان کو انگلش میں پڑھنے میں آسانی ہو. یہ جو میں نے اندر آپ کو پڑھ کے اردو میں سنایا یہ ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ انگلش میں لکھی ہوئی ہے. اور یہاں پہ یہ مہمان خانہ ہے, اور مہمان انتظامیہ کے لوگ جو ہیں یہ لوگ یہاں پہ عقیدت کے تحت جو ہے وہ اپنے چندہ بھی دیتے ہیں. اور یہ مہمان جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں چائے کے ساتھ قہوے کے ساتھ ان کی خدمت کی. جی ناظرین تقریباً 200 سال سے جو اس مزار کی خدمت کر رہے ہیں نسل در نسل, عبد الواحد ایڈوکیٹ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں. عبد الواحد صاحب کتنی نسلوں سے آپ یہ اس مزار کی خدمت کر رہے ہیں؟ تقریباً یہ ہماری چوتھی نسل شروع ہے. اچھا جی. 200 سال ہو گئے ہیں. اچھا جی. یہ 200 سال سے ہم صحابہ رضی اللہ اجمعین کی خادمین ہیں اور متولی ہیں. اچھا جی. باپ دادا سے کر رہے ہیں. اچھا جی. آپ کے سامنے سارا پکچر آپ کے سامنے ہے. جی صحیح. اچھا واحد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس مزار کا جو نظم و نسق ہے کہ کس دن زیادہ رش ہوتا ہے, کوئی خاص دن آپ نے رکھا ہوا ہے جس دن لنگر بھی دیا جاتا ہے جو لوگ آتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں رکھا ہوا ہے, پرانے زمانوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے. اچھا کہ جمعرات کے رات جو ہے نا وہ سارے مزارات پہ اور جو مقدس مقامات ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں کی رش بھی ہوتی ہے اور قرآن خوانی بھی ہوتی ہے, نعت خوانی بھی ہوتی ہے. یہاں بھی وہ سلسلہ جاری ہے. جمعرات کی شب یہاں پر لوگ نازلہ قرآن پڑھتے ہیں, ختم قرآن ہوتی ہے. تقریباً 30-40 کے قریب ہم ختم قرآن کرتے ہیں. پھر رات کو یہاں پر اجتماعی دعا ہوتی ہے پاکستان اور عالم اسلام کے لیے. تو یہ ہمارا ترتیب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسری جگہوں پر جو شرکیات ہے یا خرافات ہے وہ یہاں پر نہیں ہے. خصوصاً میں نے بھی پابندی لگائی ہے جس طرح میرے بس میں چلتا ہے. لیگلی ان کو میں نے بونڈ کیا ہوا ہے کیونکہ میرا تعلق ٹیچنگ سے بھی ہے اور میں ٹیچر بھی ہوں اور لائر بھی ہوں بھیا کو وقت. ہاں تو یہ دونوں, پہلے میں لائرز کے پیشے سے منسلک تھا اور آج کل میں ٹیچنگ کر رہا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے, ٹیچر ہوں. تو مجھے قانون کا بھی الحمدللہ کچھ سمجھ آ رہی ہے. اور وہ دوسری طرف ہے کہ یہ سب سے بڑی بات یہ کہ صحابہ کی مزار ہے, اس کی تقدس ہمیں قائم رکھنا چاہیے. بھائی صاحب یہ بتائیے کہ یہاں کو حکمران بھی آتے ہیں جیسے مثلاً بڑے کوئی ہم آج تک تو ہم نے جس طرح ہمارے سی ایم صاحب کسی اور کو ہم نے نہیں دیکھا. ایم پی اے صاحبان آتے ہیں. اچھا. ہمارے KPK کے جتنے بھی ہیں وہ یہاں آتے ہیں حاضری کے لیے. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے عام مثلا حضرت داتا گانج سے بخش صاحب کا مزار ہے, ابھی بری سرکار صاحب کا مزار ہے, وہ بڑے زبردست انہوں نے بنا دیے. لیکن دیکھیں نا ان کا مقام تو پھر اولیاء اللہ سے بھی اوپر ہے نا صحابہ کا. یہ وہ بزرگ ہستیاں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پھر یہاں پہ انہوں نے جنگ بھی کی, پھر شہید بھی ہوئے. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اس طریقے سے بڑا مزار نہیں ہے ان کا. انفارچونیٹلی یہاں پر وہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں. اچھا. تعلیم کی ضرورت ہے نا کہ یہ اصحابہ کون ہے, کس لیے آئے تھے. سب سے بڑی کویسچن جو ہے نا, بگ کویسچن مارک جو ہے وہ صحیح
کس لیے آئے تھے، اور وہ جو تاریخی پس منظر جس میں ہم پھر بعد میں جائیں گے، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ اسلام کی اشاعت تھی. صحیح. تو یہاں پر ایک دوسری بات جو میں خود اوقاف کے ساتھ رہا ہوں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں دے. ہم تو اپنی مدد آپ کی تحقیق سب کچھ کر رہے ہیں. ہاں. اتنا فنڈ نہیں ہے ہمارے اوقاف ڈپارٹمنٹ کے PK کے کہ وہ اتنے بڑی بڑی مزاراتوں کے لیے اتنی زیادہ پیسہ لگائے. ان کا فائنینشلی پوزیشن اتنا وہ اسٹرانگ نہیں ہے. تو واحد صاحب ادھر لوگ جو آتے ہوں گے وہ منتیں بھی مانگتے ہوں گے. مانگتے ہیں سر، لیکن یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو دوسری جگہوں پر آپ نے آبزرو کیا ہوا ہے. ہاں جی. کہ وہاں پر لوگ جو ہے نا تعویذ گن وغیرہ کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں نا. ہم نے بالکل سمپل اور صاف ستھرا یہ ماحول رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. صحیح. اور دوسرا یہ اتنی لمبی قبر کیوں ہے جی؟ ہاں، سب سے بڑی جو آپ کی کویشچن ہے یہ اجتماعی قبر ہے. اچھا. بعض روایت کے مطابق میں آپ کو 3-4 کتب کی وہ مثالیں دوں گا. ایک ہے اسد الغابہ عربی کا ہے. اچھا جی. دوسرا ہے چچ نامہ جی. تیسرا ہے روحانی ترون پشتوں میں. اچھا جی. اور چوتھا ہے تذکرہ اولیاء پاکستان مشرقی. اور اس کے بعد ہے تاریخ بلازری. یہ ان سب کتابوں کا میں نے خود سوائے عربی کا مطالعہ کیا ہوا ہے. جی جی. تو ان کا نچوڑ یہی ہے کہ یہ اجتماعی قبر ہے. بعض روایت کے مطابق 45 صحابہ ہے یہاں پہ. ہاں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں زیادہ ہے. زیادہ. یہ تاریخ سرحد و ثقافت کہتا ہے کہ 66 ہجری میں انہوں نے یہاں پر وفات پائی ہے. جی. یہ روحانی ترن اور دوسرے کتب کے حوالے یہ ہے کہ 45 ہجری میں انہوں نے تھوڑا سا کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے ہسٹری میں. صحیح. لیکن سب سے جو اہم بات ہے یہ طے ہے، سب اس پر متفق کہ اجتماعی قبر ہے اور انہوں نے یہاں پر شہادت پائی ہے 45 یا 40 ہجری میں، اور یہ اجتماعی قبر میں انہوں نے دفنایا گیا ہے. اب واحد صاحب یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ پشاور سے کتنے کلومیٹر ہے چگر مٹی کا جو مقام ہے؟ یہ جب 18 کلومیٹر سے تقریباً کچھ اوپر ہے یہ. اچھا. پشاور یہ اگر تھوڑا سا اپنی وہ آسانی کر کے بتا دیں کہ جو لوگ پشاور پہنچے تو پھر پشاور سے کون سا راستہ لیں کہ تو یہاں آسانی سے پہنچ جائیں. یہ پشاور سے جب ہم فردوس سنیما پہ، اب تو وہ انڈر پاس بن گئی ہے. جی. BRT کا جو مین جو ہے نا وہ اسٹیشن ہے، وہاں سے سیدھے چرگانو چوک میں پوچھے اصحاب بابا کے بارے میں. ہم نے پہلے وہاں پر بورڈ بھی لگائی ہوئی تھی، شاید اب وہ نہیں ہے وہاں پر، لیکن اب تو ماشاءاللہ ٹچ موبائل ہے ہر ایک کے پاس. گوگل میپ لگا دے تو آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ واحد بھائی. تو ناظرین آپ سن رہے تھے واحد صاحب ٹیچر بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتہ کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ بطور استاد کس وقت فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور بطور وکیل عدالتوں میں کب پیش ہوتے ہیں، لیکن ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا اور بتایا. چونکہ جو ہم نے پڑھا جو بورڈ تھا اس پہ یہ تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ اجتماعی قبر ہے اور یہاں 45 سے زیادہ یا 45 صحابہ کرام جو ہیں مدفون ہیں. لیکن ناظرین مجھے بھی میں زندگی کے 50 سال جو ہے وہ گزار چکا ہوں، لیکن مجھے صرف 3 دن پہلے اس جمعے کو پتہ چلا ہے کہ اصحاب بابا ایک مقام ہے یہاں پہ پشاور کے قریب جہاں پہ ہمارے صحابہ کرام جو ہیں مدفون ہیں. تو آج اتوار ہے تو ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. تو جو عقیدت رکھتے ہیں لوگ تو ان کے لیے بڑا ہی اعلیٰ مقام ہے، یہاں انہیں آنا چاہیے. پشاور سے صرف 18 کلومیٹر دور ہے یہ، اور یہاں پہ باہر بورڈ لگا ہوا ہے اصحاب بابا کے نام سے. اور یہ قربہ جوار میں قبرستان بھی ہے. عبدالواحد ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا کہ ان کی 4تھی نسل جو ہے وہ اس مزار کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں. شمشاد مانگٹ اور ملک نواز چوکی اور لالہ عزت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.